نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہماری تعلیم خواتین کورس کا آغاز ہو رہا ہے، جس کو ہم تعلیم النساء کورس بھی کہتے ہیں اور تعلیم خواتین بھی کہتے ہیں۔ پہلے تو میں اس کورس کا تعارف کروا دوں۔ الحمدللہ میری والدہ کے کم و بیش 25 سے 30 مدارس ہیں، جن میں الحمدللہ خواتین اور بچیاں، لڑکیاں ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک اور ترجمہ قرآن پاک کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ لیکن ہوتا اس طرح تھا کہ بڑی خواتین عموماً جو گھریلو ذمہ داریوں کے اندر بہت زیادہ مصروف ہوتی ہیں، ان کے لیے سال، 1.5 سال، 2 سال کا وقت نکالنا اور قرآن پاک پڑھنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا، جس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم عالمہ کا کورس کرواتے ہیں تو اس کے لیے بھی 2 سے 3 سال کم، اور کم از کم 8 سال جو ہے اس کے لیے مکمل کورس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شادی شدہ خواتین، بچوں والی خواتین نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو معاشرے کے اندر جتنا کم عمر بچیوں کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ ماؤں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سکھانے کے لیے ان کو بھی دین کا علم ضرور آتا ہو۔ اب کافی غور و خوض کے بعد یہ طے کیا گیا کہ ہم کوئی ایسا شارٹ کورس تیار کریں جس کے اندر وہ خواتین جو زیادہ وقت نہیں نکال سکتی، وہ گھر بیٹھے قرآن کریم کی تجوید بھی تھوڑی بہت سیکھ لیں، اور اس کے علاوہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل سیکھ لیں، اور کم از کم خواتین اپنے وہ مسائل جن کے لیے ان کو ہمیشہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل، یہ تمام مسائل گھر بیٹھے سیکھ لیں۔ تو اس وقت یہ کورس تیار کیا گیا، اور الحمدللہ ہمارے دیگر مدارس سمیت کم و بیش 30 سے زائد یہ کورس کروائے جا چکے ہیں، اور الحمدللہ اب ہم نے یہ کورس خاص جوہر کی خواتین کے لیے شروع کیا ہے، جو کہ آن لائن ہے اور واٹس ایپ پر کروایا جا رہا ہے۔ اس کورس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ہفتے میں 4 دن ہوگا انشاءاللہ، اور ان 4 دنوں کے اندر بھی آپ کو صرف 20 سے 25 منٹ ہمارے ساتھ گزارنے ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت زیادہ آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں دیا جائے گا، کوئی بہت زیادہ سختی نہیں ہے، بہت انشاءاللہ سہولت کے ساتھ ہم اس کو لے کر چلیں گے۔ اور اس وقت اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ رمضان قریب ہے، رمضان کی آمد سے پہلے پہلے ہماری تجوید قرآن اور ہمارے مسائل وغیرہ ہمیں معلوم ہو جائیں، تاکہ رمضان کو ہم بہترین طریقے سے گزار سکیں انشاءاللہ۔ اور مجھے بہت خوشی ہے اور بہت میں شکر گزار ہوں ان خواتین کی جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ الحمدللہ میرے پاس کم و بیش 6 سے 8 گروپ اس وقت بن چکے ہیں جہاں یہ کورس ہمارا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ فیس بک پر بھی یہ کلاسز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے کورس کی جانب چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سکھایا جائے گا۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم کوشش کیا کریں گے کہ روزانہ قرآن پاک کی ایک سورت تجوید کے ساتھ ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں، جن کے اندر قرآن پاک کی آخری 10 سورہ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے 6 کلمے ہیں، اور مکمل نماز ہے، ثنا سے لے کے التحیات، اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنے تک ہماری نماز کے جو مخارج اور قواعد ہیں انشاءاللہ ان کو بہتر کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری روزمرہ کی جو مسنون دعائیں ہیں جو ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کے لیے سکھائی ہیں، وہ دعائیں ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے میری 40 احادیث کو یاد کیا تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو جس جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا، سبحان اللہ۔ اور پھر یوں تو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی ہمیں پوری زندگی ہی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم رمضان الکریم میں انشاءاللہ ان سنتوں کا اہتمام کریں گے تو وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں خواتین کے مسائل آ جاتے ہیں۔
تو آج جیسا کہ ہمارا پہلا دن ہے اور پیر کا دن ہے، تو آج ہم سب سے پہلے سورۃ الفیل دیکھیں گے، اس کی تجوید دیکھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، یہ ہماری سورۃ الفیل ہو گئی۔ اس کے اندر ہم نے 3 درجوں کے اندر پڑھا ہے اس کو۔ پہلا درجہ ہم نے بالکل ایک ایک ورڈ کو الگ کر کے پڑھا تاکہ خواتین اس کو 10-12 دفعہ سن کر اپنی تجوید بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا رک کر لیکن آیتوں کو ملا کر پڑھا اور پھر آخر میں لحن کے ساتھ۔ تو آپ اس کے تینوں طریقوں پر اپنی اچھی طرح پریکٹس کر لیں۔ قرآن پاک اپنے سامنے رکھیں اور پہلے ایک ایک ورڈ کر کے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل علیہم طیرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اس طرح ہم پہلے اپنی سورۃ الفیل کئی بار دہرائیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح پڑھ رہے ہیں جس کے اندر ہمارے الفاظ مجہول ہو رہے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، کیونکہ اس پر بجائے ثواب کے ہمیں گناہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور اب چونکہ آپ کے پاس بڑی سہولت کے ساتھ یہ کلاس آپ کو پہنچ رہی ہے تو لہٰذا کوشش کیجئے کہ صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ جب آپ کو وقت ملے تو آپ اس میں اپنی سورۃ الفیل کی پریکٹس کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا ہی اچھا بہترین طریقہ ہوتا ہے جس سے بہت جلدی ہماری تجوید اچھی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کی یعنی ہر نماز کی ایک رکعت میں کم سے کم اس کو ضرور پڑھیں سورۃ الفیل کو، اور بالکل اسی طرح پڑھیں جس طرح آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ آپ کی زبان پر رواں ہو جائے گی، اور جب رمضان الکریم آئے گا اور ہم تراویح میں پڑھیں گے تو ہماری تجوید بہت بہتر ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔
آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں. دوسری چیز ہے ہماری کلمہ. تو آج ہم اول کلمہ دیکھیں گے. کلمہ تو الحمدللہ ہمیں ویسے ہی یاد ہے، لیکن ہماری تجوید عموماً کلمے کی ٹھیک نہیں ہوتی. ہم اس کو درست کر لیں گے اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ یاد کریں گے. اول کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں ہم کئی غلطیاں کر لیتے ہیں. پہلی چیز تو کلمے کے نام کے اندر ہم اس کو پہلا کلمہ طیب کہتے ہیں. تو قرآن کریم میں جہاں بھی لفظ استعمال ہوا وہ طیب ہوا. طیب کے معنی ہے پاک. تو پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کے اندر جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کبھی رسول اللہ کہتے ہیں، کبھی رسول اللہ کہتے ہیں. جب ہم عام بات چیت کرتے ہیں تو ہم رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. لیکن کلمے کے اندر ہمیں خاص احتیاط رکھنی ہے کہ رسول اللہ پڑھنا ہے. لام کے اوپر پیش آئے گا محمد الرسول اللہ. اور پھر کلمے کو ترجمے میں یاد ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ عربی میں کس بات کے کیا معنی ہیں. لہٰذا اپنی اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہم خود بھی یاد رکھیں اور بچوں کو بھی یاد کروائیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلے کلمے کا ترجمہ ہے. پہلے کلمے کے 3 حقوق ہیں. پہلے کلمے کے 3 حقوق میں سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو عربی میں صحیح تجوید کے ساتھ یاد کیا جائے. نمبر 2، اس کو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں سیکھا جائے. نمبر 3، جو کلمے کے حق ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے. کلمے کے 2 حق ہیں. نمبر 1، عبادت صرف اللہ کی، مانگنا صرف اللہ سے، مدد صرف اللہ سے، جھکنا صرف اللہ کے آگے، اور غلامی کے لیے ہر وقت تیاری صرف اللہ کے لیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا، سنت حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اطاعت حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور زندگی کے اندر جو بھی ہمارے اعمال ہیں ان کا طریقہ کار حضور نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہوگا. یہ کلمے کے حق ہیں. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعلیم النساء کورس کی دوسری کلاس کر لیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر ہم مسنون دعائیں اور نماز انشاءاللہ دیکھیں گے اور سیکھیں گے. جزاک اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی.